السلام علیکم ویئرس. شروع میں جب اسلام آ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، تو کچھ لوگ بات ماننے سے انکاری تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کہہ دیجئے ان کو کہ صرف ایک بات سن لیں. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، صرف ایک بات سن لو. وہ کیا تھی وہ بات؟ ثم تتفکروا، کہ تم سوچا کرو. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا اللہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح. ثم تتفکروا، تو کیا سوچو؟ کس بارے میں سوچو؟ سوچنا یہ تھا کہ اپنی حالت کے بارے میں سوچو کہ آپ کی حالت کس طرح کی ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، کس طریقے سے آپ اپنی حالت کو سدھار سکتے ہیں. صرف ایک بار سوچنا ہے، اپنے اندر اپنی چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے. خدا کہتا ہے کہ سوچو اپنی حالت کے بارے میں، تم اس کو بہتر کر سکتے ہو. تو اگر ہم نے جس دن سوچنا شروع کر دیا، ہم اپنی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں. سمجھو ہم نے اپنی حالت سنوارنے کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. آئیے ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک یہ ساری مسلمانوں کی آبادی پھیلی ہوئی ہے. تو سوچیں، اس ساری آبادی میں کچھ حکومتیں ہیں جو آزاد ہیں، کچھ نیم آزاد ہیں اور کچھ محکوم ہیں. اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں، افریقہ میں اور یورپ میں بھی مسلمان رہتے ہیں. ان کی حالت کو اگر دیکھی جائے تو جو آزاد حکومتیں ہیں وہ صرف نام کی آزاد ہیں. ہم سب محکومے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہر چیز میں ہم ان کے محکوم ہیں. ہم مشینری وہاں سے منگوائیں گے، ہم ادویات وہاں سے منگوائیں گے، ہم اسلحہ وہاں سے منگوائیں گے. یعنی جتنی بھی ضروریات ہیں سب ہم وہاں سے منگواتے ہیں، اور ہماری حکومتیں بھی وہ چلاتے ہیں. اسی طرح ہم ہندوستان کی بات لے لیں. وہاں پہ جب انگریز کا تسلط تھا تب بھی ہم محکوم تھے. دوسرے مذاہب ہندو تھے، وہ مسلمانوں سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. وہاں پہ کابینہ میں وہ شامل ہوتے تھے، ان کی پولیٹکس میں وہ شامل ہوتے تھے. لیکن مسلمان تب بھی پیچھے تھے. اور آزاد ہونے کے بعد اب پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اور اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد رکھے. یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کی آٹا لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے دوائی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. لوگ مرتے ہیں، ان کو کفن کے لیے کپڑے بیچنا پڑتے ہیں. ہماری جو سارا ملک ہے وہ باہر کے لوگ چلا رہے ہیں. ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی باہر والا دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ان کی جو پستی ہے یہ ان کے مذہب کی وجہ سے ہے. کفار یہی کہتے ہیں. پھر ہمیں غصہ آتا ہے. غصہ کرنا جائز ہے. ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کرنے سے اس کی بات کا جواب نہیں ہوگا. کیونکہ مسلمان جہاں کہیں بھی دیکھے گئے ہیں پستی کی طرف دیکھے گئے ہیں. سوچتے ہیں تو کوئی اس چیز کا جواب نہیں ملتا. جواب ہمیں اکثر یہی ملتا ہے کہ جی نہیں ہے اس طرح کا کچھ، مسلمان محکوم نہیں ہے، بس یہ دنیا کی محکومی ہے، آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گے. یہ جتنا بھی یہ رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد کر کے رکھا ہوا ہے، تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا.
جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ایسے ہی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ غریبوں کو ہی وہ زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں اس کے، اللہ پاک لوگوں کے امتحان لیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کے ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، یا کہنے والے تسلی دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیمات یہی ہے؟ جو محکوم لوگ ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے وہی ہوتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کلبوں میں جاتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم، ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو یہ وجوہات پیش کی جاتی ہیں۔ تو اس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو یورپ میں دیکھیں یا کسی اور ملک میں دیکھیں، وہ بھی تو نہیں پڑھتے نماز، وہ بھی تو مذہب کے صوم و صلات کے پابند نہیں ہیں، پھر وہ کیوں کامیاب ہے؟ ان میں بھی بے پردگی ہے، بے حیائی عام ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر اس طرح تو جواز نہیں بنتا۔ وہ ہم سے زیادہ گناہگار ہیں دین کے معاملے میں، لیکن ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، پھر ہم ہی کیوں محکوم ہیں؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے تو بہت سے لوگ صوم و صلات کے پابند بھی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے کلچر میں ہیں، باقی اکثر لوگ جو ہے وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہیں، سارا کچھ ہے ان میں، لیکن اس کے باوجود ہم محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کا صحیح جواب تو نہیں ہے۔ صحیح جواب ہمیں سوچنا ہے، مل کے سوچنا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور جو یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے رزق کے، وہ کتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بھاگنا چاہیے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ کیا یہ قرآنی تعلیمات ہے؟ کیا اللہ نے اسی طرح اپنے مقرب بندوں کو محکوم ہی رکھنا ہے؟ نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیمات ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے کامیابی ہے۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو مومنوں کو دعا ہی یہی سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک میں اللہ پاک دعا ہی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں اجر دے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ ایک اور جگہ سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ جو بھلائی کرے گا اس میں دنیا کے لیے بھی بھلائی ہے۔ پھر ہم یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے صالح کرو گے اور اللہ پاک کے قوانین کے مطابق چلو گے تو اللہ پاک جو ہے یہاں پہ حکومت عطا فرمائیں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے احکام سے روگردانی کرے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ غور کیجئے اس آیت پہ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے احکامات کی روگردانی کرے گا میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا، میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ روزی کا تنگ ہونا یہ ایک عذاب ہے جسے ہمیں تسلی دے کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایک عذاب ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ بتایا، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے روگردانی کی، ہم نے ان کو ذلیل کیا، ہم نے ان کو خوار کیا۔ کتنے ہی قرآن پاک میں واقعات بھرے ہوئے ہیں جن پہ اللہ پاک عذاب نازل فرماتے تھے، تو وہ روگردانی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ بھی عذاب ہی نازل کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی امتحان نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ اپنی یہ حالت کیوں ہے۔ ان آیتوں کو دیکھا، ان میں اللہ پاک واضح اور کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ تنگی، تنگ دستی، محکومی، بھوک، افلاس، غربت، یہ سب خدا کا عذاب ہے، اور اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اس کو سلطنت عطا کرتے ہیں۔ بارہا جگہوں پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کافر کبھی مومن پہ غالب آ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم سچے مومن نہیں رہے، ہم نے خدا کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ اللہ پاک نے بہت سی جگہوں پہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو کفار پہ غالب آؤ گے۔ اس وقت کو دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیں۔ شروع میں نکلے تھے، اکیلے تھے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، 313 ہو کے 1000 کو ہرایا تھا۔ ایون ایک وقت آیا آپ نے سلطنت قائم کر لی۔ آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی اتنی مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو کیوں ہے؟ ان کی سلطنت کیوں تھی؟ وہ کسی کے محکوم کیوں نہیں تھے؟ وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ عمل کرتے تھے، اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرتے تھے، اس وجہ سے محکومی نہیں تھی۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سستی نہ کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ تو یہاں بھی اللہ پاک وہی کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی اس سب کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی فراوانی، حکومت، یہ سارا کچھ اسی کو ملتا ہے جو ایماندار ہو، جو اللہ کے قوانین پر عمل کرے۔ لیکن آج کل ہماری پستی کی وجاہت کیا ہے؟ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں بھی دیکھیں یہ مسلمان کامیابی کی طرف نہیں ہے، ہم دوسروں کے محتاج ہیں، محتاجی ہمیں لکھی ہوئی ہے، ہماری حکومتیں کوئی اور چلاتا ہے، ہمیں چیزیں کہیں اور سے منگوانی پڑتی ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب سوچیے، غور کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم تتفکروا، اپنی حالت پہ غور کرو، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو۔ سوچنا چاہیے ہمیں، پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ آپ اس کو سوچیں، کمنٹ میں کمنٹ کریں، اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ایسے واقعات ہیں یا ہماری کیا ایسی نیگلیجنس ہے، کیا خامیاں ہیں ہمارے اندر کہ ہم محکوم ہیں۔ سوچئے، کمنٹ کیجئے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کی، اس ساری کمزوریوں کی وجوہات کیا ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں